یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اب جو ایگزامپل لکھ رہا ہوں آپ نے اس میں مجھے بتانا ہے کہ یہاں کون سا اسلوب اختیار کیا گیا. ایک جملہ آپ کے سامنے آتا ہے فی البیت رجل. ابھی ترجمہ ہم نہیں کریں گے, پہلے ہم اس میں جو اجزاء ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. فی البیت آپ کا جار مجرور ہے, ٹھیک ہے, اور رجل آپ کا ایک نکرہ اسم ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اب ہم نے نتیجہ نکالا ہے ابھی کہ جار مجرور ہمارا مبتدا نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ فی البیت جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے, یہ اصل میں وہ قائم مقام خبر جس کو ہم نے خبر کہا تھا اس کو مقدم کیا گیا. اس جملے میں آپ نے پہچان لیا تھا مبتدا کو کہ الحمد, ہمارا مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا عام طور پہ, تو پہچان لیا تھا آپ نے کہ مبتدا مؤخر کر دیا گیا. اب یہاں پر اسم آپ کو نظر آ رہا ہے نکرہ فی البیت رجل, تو یہ کیا ہے؟ یہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی در حقیقت مبتدا ہی ہے, لیکن مبتدا تو ہم نے پڑھا ہے کہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے, تو زور کس پہ تھا؟ عام طور پر. تو گنجائش نکلتی ہے نا, جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں, جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. بات اتنی سی ہے. مبتدا کو مؤخر کرنے کے دو اسلوب آپ کے سامنے آ گئے. جب آپ خبر پر زور دینا چاہتے ہیں تو مبتدا کو مؤخر کر دیں, للہ الحمد, وہاں تو آپ کو نظر آ جائے گا معرفہ ہے نا, تو آپ فوراً پہچان لیں گے. لیکن اس قسم کی کنسٹرکشنز میں جہاں آپ کو کوئی اسم نکرہ نظر آئے گا تو آپ کا ذہن جائے گا کہ شاید یہ خبر ہے, لیکن یہ خبر نہیں ہے, در حقیقت یہ مبتدا ہی ہے. جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں عربی زبان میں, عربی اسلوب میں, تو آپ یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو فی البیت رجل کا ترجمہ ہوگا گھر میں کوئی آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, آدمی گھر میں ہے, الرجل فی البیت, آدمی گھر میں ہے, گھر میں کوئی آدمی ہے, گھر میں ایک آدمی ہے. اب وہ ایک یا کوئی کا مفہوم دینا چاہ رہے ہیں نا آپ, اس کے لیے پھر اسلوب اختیار کیا جائے گا کہ آپ مبتدا کو مؤخر کر دیں گے. اس میں ایگزامپلز بہت ساری اب قرآن مجید سے آپ کو ملیں گی, صرف 2-3 ایگزامپل لکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی جملہ جار مجرور سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے تو فوری طور پہ ذہن میں ایک بات لانی ہے کہ یا تو یہ زور دینے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کی پہچان آپ کو ہو جائے گی, آپ کا مبتدا, آپ کو اگلا اسم جو ہے وہ معرفہ نظر آئے گا, یا پھر دوسرا اسلوب یہ ہوگا کہ آپ کا مقصود جو ہے وہ مبتدا کو نکرہ لانا ہے. یہ دو اسلوب آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. قرآن مجید آپ نے پڑھنا شروع کیا, سورۃ البقرہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. ہر بات عربی زبان میں آپ کو ایک تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ایک لنک جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, تب کون سی بات کس وقت آ سکتی ہے یہ آپ کا ذہن پوری طرح چاروں طرف ہوگا
تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا. لہم جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو دو پاسبلٹیز، یا تو زور دینے کے لیے کیا گیا اور اس کی صورت میں آپ کو معرفہ نظر آئے گا، یا پھر نکرہ مبتدا لانا مقصود تھا تو یہ اسلوب اختیار کیا گیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ، لہذا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. کہاں سے شروع ہو رہا ہے جملہ آپ کا؟ جار مجرور سے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، کوئی بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. اب مبتدا نکرہ لانا مقصود تھا لہذا اسلوب اختیار کیا گیا. اب یہاں وہی باتیں بہت ساری، ہم تھا، یہ ہم سے پہلے زیر آ گئی تو اس کو ہم پڑھا گیا. ہمارے حفظ کی قرات میں اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں اس بیماری میں اور بڑھا دیا ہے، اور زیادہ کر دیا اللہ نے انہیں بلحاظ بیماری کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر آ گیا اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح ایک جملہ میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں انہیں آیات میں جہاں الفاظ تھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں تک وقف آپ کو ملے گا. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اس کو بھی دیکھیں، جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، ایک پردہ ہے. تو اسلوب آپ کو ملے گا وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر، احادیث میں آپ کو اکثر جگہ پر یہ اسلوب نظر آئے گا. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کچھ عامل آئیں گے. عامل سمجھتے ہیں نا کسی کہتے ہیں؟ آپ اکثر دیکھتے ہیں، ہاں جی، یعنی وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک، تو عربی زبان میں بھی کچھ عامل ہیں، یہ عمل کریں گے. جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے، عمل کریں گے. کسی کا عمل مبتدا تک محدود ہوگا، کسی کا عمل خبر تک محدود ہوگا. تو وہ عامل جو ہیں، اب جو مبتدا پر اثر کریں گے اس پر کوئی عمل کریں گے، تو عمل کرنے سے پھر کچھ چینجز آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ چینجز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. اس میں صرف ایک ایڈیشن میں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے. کیا کوئی اور چیز بھی مبتدا نہیں بن سکتی؟ تو ظرف بھی مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ذہن میں رکھیے گا. اس کے لیے جملہ، ایک صرف جملہ ہے چھوٹا سا، وہ لکھ کے بات کو بالکل ختم کرتا ہوں. ظرف ہوتا کیا؟ ظرف وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو بیان کرتا ہے. بس آپ کہتے ہیں الکلب موجود تحت الشجرۃ. کلب کہتے ہیں کتے کو، ٹھیک ہے. اب یہ قاف سے ہو تو دل بن جاتا ہے اور کاف سے ہو تو کتا بن جاتا ہے. الکلب موجود، کتا موجود ہے. کہاں؟ تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. تحت نیچے، فوقا اوپر. مبتدا خبر اور متعلق خبر. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں آپ بعض اوقات خبر نہیں ہوتی. الکلب تحت شجرتی، کتا درخت کے نیچے ہے.
اتنا بھی کہتے تھے نا, موجود ہے لازمی نہیں کہتے, بالکل اس طرح آدمی گھر میں موجود ہے, آدمی گھر میں ہے, کتا درخت کے نیچے. تو یہ آپ کا ظرف ہو گیا. تو ظرف بھی آپ کا مبتدا نہیں بنے گا, ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں آپ کو جو آیات ملتی ہے نا, مع العسر, یسرن, تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. یہ وہی اسلوب ہے. اب یہ مع ساتھ ہے نا, یہ ظرف کا مفہوم دے رہا ہے, جگہ کا مفہوم دے رہا ہے. ساتھ, عسر کہتے ہیں تنگی کو, یسر کہتے ہیں آسانی کو. مع العسر یسرن, تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. اور اب یہ بھی وہ اسلوب ہے کہ یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہی کیا گیا. اب وہ جو عامل کی میں بات کر رہا تھا, قرآن مجید میں چونکہ آپ کو آیتیں ملتی ہیں نا انا کے ساتھ, تو انا وہ عامل ہے, کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی انا کو, یہ عامل ہے, یہ آئے گا جملہ اس میں سے شروع میں, تو مبتدا کو یہ حالت نصب میں لے جائے گا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا الفاظ ہے قرآن مجید میں, ان مع العسر یسرن, تو وہ حالت نصب میں کیوں جائے گا, یہ ایڈوانس چیز بتا دی تاکہ کل کے ٹاپک کی دلچسپی آپ میں قائم رہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.